کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے مابین 1965 کی جنگ پاکستان کی جانب سے بھارت کے سرحدی علاقے میں 18 میل طویل ایک سڑک بنانے پر شروع ہوئی، جس کا 1.5 میل حصہ بھارت کے علاقے سے گزرتا تھا۔ اسی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان رن آف کچھ کے ویران علاقے میں ایک فوجی جھڑپ ہوئی جو پھیلتے ہوئے دو ملکوں کی جنگ بن گئی۔ رن آف کچھ کا یہ پورا علاقہ ایک طرح کا صحرا تھا، جہاں کچھ چرواہے کبھی کبھار اپنی بھیڑ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے یا بھولے بھٹکے کبھی پولیس والوں کا دستہ گشت کر لیا کرتا تھا۔ حکمت عملی کے اعتبار سے یہاں پاکستان بہت بڑے فائدے میں تھا، کیونکہ اس علاقے سے محض 26 میل کے فاصلے پر ہی ان کا ریلوے اسٹیشن بدین تھا، جہاں سے بذریعہ ریل کراچی کا فاصلہ 113 میل تھا۔ پاکستانی فوج کی 8ویں ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بھی یہیں پر تھا۔ دوسری طرف انڈیا کی جانب سے کچھ کے میدان میں پہنچنے کے تمام راستے تقریباً ناقابل رسائی تھے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق سب سے نزدیک 31ویں بریگیڈ احمد آباد میں تھی، جہاں سے نزدیکی ریلوے اسٹیشن بھوج سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ بھوج یوں تو اس علاقے کا ایک چھوٹا شہر تھا، لیکن متنازع پاکستانی سرحد سے 110 میل کے فاصلے پر تھا۔ جھگڑے کی ابتدا تب ہوئی جب انڈین سیکورٹی فورسز کو پتہ چلا کہ پاکستان نے ڈینگ اور سرائی کو ملانے کے لیے 18 میل طویل ایک کچی سڑک بنا لی۔ یہ سڑک کئی مقامات پر بھارتی سرحد کے 1.5 میل اندر تک جاتی تھی۔ انڈیا نے اس مسئلے پر مقامی اور سفارتی سطح پر احتجاج کیا تھا۔ پاکستان نے اس کے جواب میں 51ویں بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر اظہر کو اس علاقے میں مزید جارحانہ گشت کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری جانب انڈیا نے بھی کچرکوٹ کے قریب نصف کلومیٹر جنوب میں سردار چوکی بنا لی۔ پاکستان کے کمانڈر میجر جنرل ٹکا خان نے بریگیڈیئر اظہر کو حکم دیا کہ حملہ کر کے انڈیا کی نئی بنی سردار چوکی کو تباہ کر دیا جائے۔ 9 اپریل کی صبح 2 بجے پاکستانی حملہ شروع ہوا۔ انہیں سردار چوکی، جنگل اور شالیمار نام کی 2 مزید انڈین چوکیوں پر قبضہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ شالیمار چوکی پر تعینات اسپیشل ریزرو پولیس کے جوان مشین گن اور مورٹر فائر کی کور میں آگے بڑھتے ہوئے پاکستانی فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے، تاہم سردار چوکی پر تعینات پولیس اہلکاروں نے زبردست مزاحمت کی۔ 14 گھنٹوں کی زبردست حملے کے بعد بریگیڈیئر اظہر نے گولہ باری روکنے کا حکم دے دیا۔ اس دوران سردار چوکی کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار 2 میل واپس ویجیو کوٹ چوکی پر چلے آئے۔ پاکستانیوں کو اس کا پتہ نہیں چلا اور انہوں نے بھی اپنے فوجیوں کو اسی جگہ پر واپس کرنے کا حکم دے دیا جہاں سے انہوں نے صبح حملہ شروع کیا تھا۔ شام کو واپس آنے والے جوانوں کو احساس ہوا کہ سردار چوکی پر کوئی بھی پاکستانی فوجی نہیں۔ انہوں نے شام ہوتے ہی بغیر لڑے دوبارہ اس چوکی پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی لکھاری بی سی چکرورتی نے اپنی کتاب ہسٹری آف انڈو پاک وار 1965 میں تبصرہ کیا کہ پاکستان کی 51ویں بریگیڈ کے کمانڈر نے اتنے ہی اناڑی پن سے آپریشن کو ہینڈل کیا جتنا انڈیا کی 31ویں انفینٹری بریگیڈ کے بریگیڈیئر پہچانی نے کی۔ انڈیا نے صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میجر جنرل ڈن کو بمبئی سے کچھ بھیجا۔ پاکستان نے بھی اس دوران مکمل 8ویں انفینٹری ڈویژن کو کراچی سے پاکستانی شہر حیدرآباد بلا لیا۔ اس وقت علاقے میں بریگیڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل سندر جی نے پولیس کی وردی پہن کر علاقے کا معائنہ کیا اور مشورہ دیا کہ انڈیا کو کجر کوٹ پر حملہ کر دینا چاہیے، لیکن حکومت نے ان کے مشورے کو تسلیم نہیں کیا۔ بعد میں یہی سندر جی انڈیا کے آرمی چیف بنے اور اسی علاقے میں انہوں نے 1987 میں مشہور براس ٹریک فوجی مشق کی، جس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کی فوجیں تقریباً جنگ کے دہانے پر پہنچ گئیں۔ اس درمیان دلچسپ بات یہ ہوئی کہ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل اظہر خان نے بھارتی فضائی فوج کے سربراہ ایئر مارشل ارجن سنگھ کو فون کر کے پیشکش کی کہ دونوں ممالک کی فضائیہ اس جنگ سے اپنے آپ کو الگ رکھیں۔ اگرچہ اظہر خان نے اپنی سوانح عمری دی فرسٹ راؤنڈ میں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن بعد میں یہ قیاس آرائیاں کی گئیں کہ شاید اسی وجہ سے جنگ شروع ہونے سے صرف 10 روز قبل ایوب خان نے انہیں ان کے عہدے سے ہٹا کر ایئر مارشل نور خان کو پاکستانی ایئر فورس کا سربراہ بنا دیا تھا۔ 24 اپریل کو بریگیڈیئر افتخار جنجوعہ کی قیادت میں پاکستانی فوجیوں نے سپرا بیت پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے اس کے لیے 2 ٹینک ریجمنٹس اور توپ خانے کا استعمال کیا اور انڈین فوجیوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اگلے 2 دنوں میں انڈین فوجیوں کو بیئر بیت کی چوکی بھی خالی کرنی پڑی۔ انڈیا کو تب اور شرمسار ہونا پڑا جب پاکستان نے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بلا کر انڈین فوجیوں کے چھوڑے ہوئے ہتھیاروں اور گولہ بارود دکھائے۔ بعد میں برطانیہ کی مداخلت سے دونوں فوجیں اپنے پرانے محاذ پر واپس چلی گئیں۔
पाकिस्तान में इंडिया के साबिक हाई कमिश्नर शंकर भाजपाई का कहना है कि ये तसादुम इंडिया के लिए नेमत साबित हुआ, क्योंकि इससे वो पाकिस्तान के अज़ाइम से बाखबर हो गया। 3 माह बाद जब पाकिस्तान ने 1965 में ऑपरेशन जबराल्टर का आगाज किया तो इंडिया की फौज इससे निपटने के लिए पहले से तैयार थी और यूं इस जंग में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। ताहम मसख्त शुदा तारीख की किताबों में यही बताया जाता है कि 1965 की जंग पाकिस्तान ने जीती थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।